سیدہ زینب نے واضح آواز لگانا شروع کی، سکینہ کدھر ہو؟ سکینہ نظر نہیں آتی، پھر سکینہ کدھر ہو؟ لیکن سکینہ کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب دیکھا کہ کہا، سوچا کہ یہ میرے بھائی حسین کے سینے پہ لیٹتی ہے، جا کر بھائی حسین کے سینے کے پاس تو جاؤں، ہو سکتا ہے سکینہ ادھر ہو۔ لیکن جب گئی تو جا کر دیکھا کہ سکینہ کہہ رہی ہے، بابا اب کب آئیں گے؟ بابا اب مجھے سینے پہ لٹانے کے لیے کب آئیں گے؟ بابا آپ تو چلے گئے، آج بھی سکینہ پیاسی ہے۔ بابا آپ تو شہید ہو گئے، سکینہ آج بھی پیاسی ہے۔ تو سامعین ذی وقار، پھر یہی قافلہ چلتے چلتے جب قیدی بنا دی گئی آقا کی صاحبزادیاں، اور یہاں آقا علیہ السلام نے جب آپ نے کربلا کا ذکر کیا نا، حضور رو پڑے۔ جب حسین بچپن میں حضور کے پاس کھیل رہے تھے، جبرائیل نے کہا تھا آقا یہ آپ کی امت آپ کے بیٹے حسین کو شہید کرے گی۔ تو جب میرے آقا نے یہ معاملہ دیکھا، فرمایا حسین کے مقتل کی مجھے مٹی لا دو، میں وہ مٹی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ مٹی کو دیکھا تو مصطفیٰ نے کہا خدا ستیہ ناش کرے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، خدا ستیہ ناش کرے میری اہل بیت اطہار پر ظلم کرنے والوں کا، خدا بیڑا گر کرے۔ خدا کی قسم مصطفیٰ کی زبان اطہر سے جو نکلتا، قرآن کہتا ہے ان ہو الا وحی یوحی، محبوب جو کہتا ہے یہ وحی الہی ہوتا ہے۔ سامعین ذی وقار بتانا یہ چاہتا ہوں، مصطفیٰ کے الفاظ مبارک، زبان مبارک سے جو الفاظ نکل گئے وہ کیا ہے؟ وحی الہی ہیں، اور اللہ پاک ویسا ہی کرتا ہے۔ تو جب یہ صاحبزادی واقعہ کربلا کو تھوڑا سا اور آگے لے کر ہم چلیں، تو جب یہ قافلہ شام کی طرف چلتا ہے تو سیدہ سکینہ اپنے بابا کا سر انور دیکھتی ہے، جب اونٹ کے کجاوے پر ہیں، اور جس نیزے والے کے پاس آپ کا سر انور تھا وہ حضرت جس اونٹنی پر حضرت سیدہ سکینہ سوار تھیں اس سے قریبی تھا اور نظر آ رہا تھا۔ جب آقا حسین کا سر انور تلاوت کرتے ہوئے جا رہا ہے اور وہ دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں بابا، بار بار بابا کو بلاتی ہیں، بابا آپ مجھے کہاں چھوڑ کر چلے گئے؟ بابا آپ مجھ سے باتیں کیوں نہیں کرتے؟ بابا آپ میرا چہرہ کیوں نہیں چومتے؟ جب اس طرح کی باتیں انہوں نے کرنا شروع کی تو اس وقت وہ اونٹ والا جس اونٹنی پہ آپ سوار تھی اس نے کہا چپ کر جا، اب اگر بولی تو تجھے ماروں گا۔ پھر اس بدبخت نے کیا کیا؟ ایک زور سے دھکا دیا اور آپ اونٹنی سے نیچے تشریف لے آئیں۔ اور جب دیکھا قافلہ آگے چلتا رہا، اور قافلہ جب آگے جاتا رہا تو آگے ایک مقام پر آیا تو سر حسین لرز کر نیچے گر پڑا۔ سر حسین، ادھر سیدہ سکینہ نے جب دیکھا اندھیرا ہے، ہر طرف دیکھا، بابا کو آوازیں دی، پھپھو جان کو آوازیں دی، لیکن نہ ہی تو پھپھو نظر آتی ہیں نہ ہی آقا حسین نظر آتے ہیں۔ تو پھر کیا، ایک غش بچی تھی، چھوٹی عمر ہے، غش کھا کر گر پڑی۔ ادھر سیدہ سکینہ کا گرنا تھا، ادھر سر حسین لرز کر زمین پہ آ گرا۔ تو پھر امام زین العابدین نے کہا، وہ اٹھاتے ہیں سر حسین کو، سر حسین اٹھایا نہیں جاتا۔ تو امام زین العابدین آئے، کہا پھپھو جان کوئی بچہ تو نہیں کجاوے سے گر گیا؟ کہا بیٹے کیوں؟ کہا ابو جان کا سر انور زمین پہ تشریف لے آیا ہے، وہ اٹھاتے ہیں اٹھایا نہیں جاتا، میرے خیال میں کوئی بچہ کجاوے سے گر گیا ہے، آپ ذرا دیکھیں۔ تو جب سب کا نام لیتی وہ آگے سے لبیک کہتے۔ جب سیدہ سکینہ کی آواز لگائی، سکینہ تو جواب نہ آیا، فرمایا حسین کا دل گر گیا، میرے حسین کا دل نہیں ہے۔ سکینہ میری جان ہے، حسین نے کہا تھا، حسین کا دل نہیں ہے اس قافلے میں۔ تو وہ واپس جب واپس آئیں سکینہ کو آوازیں لگاتے لگاتے تو آگے دیکھا ایک مائی ہے، ایک بی بی ہے، نقاب پوش ہے، اور سکینہ کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے۔ جب سیدہ زینب پاس آئیں تو آ کر کہنے لگیں، بی بی تم نے بڑا کرم کیا ہم یتیموں پر، تم نے بڑا کرم کیا ہم مسکینوں پر، یہاں تو ہمیں کوئی سلام کرنے والا نہیں۔ بی بی تیرا کرم ہو کہ تو نے ہماری معصوم بچی کو اپنی گود میں لے لیا۔ بی بی مانگو، کیا مانگتی ہو؟ دنیا کی چیز تو ہم دے نہیں سکتے، لیکن بی بی آخرت کی چیز دے دیتے ہیں، جو مانگتی ہو مانگو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ تو نقاب اٹھایا، فرمایا بیٹی تیری ماں فاطمہ ہوں، تیری ماں فاطمہ ہوں، مجھے پتا ہے میرے حسین کی یہ جان ہے سکینہ۔ تو سامعین ذی وقار بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ واقعہ کربلا ایک ایسا دردناک واقعہ ہے، یہ ایک ایسی داستان ہے کہ جہاں سے ہمیں ایمان بھی نظر آتا ہے، جہاں سے ہمیں صبر کا سبق بھی ملتا ہے، جہاں سے ہمیں ایک مل بیٹھنے کا بھی سبق ملتا ہے۔ سامعین ذی وقار، تحریک منہاج القرآن ہمارا ایک ہی عقیدہ ہے، سگے درگاہ اہل بیت رہو۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ آقا کی ذات کے ساتھ عشق کرو اور آقا کی اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کرو؟ غلامی کرو۔
اگر یہ چیزیں ہیں اور صحابہ کی تعظیم کرو، خدا کی قسم اگر یہ چیزیں ہیں تو تم کامل ایمان والے ہو۔ سامعین ذوالفقار بتانا یہ چاہتا ہوں، ہمارے تحریک منہاج القرآن میں نہ مذہبی انتہا پسندی ہے، نہ مسل کی انتہا پسندی ہے۔ ہر ایک کیوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ یہ بدبخت لوگ تھے جنہوں نے حسین کے ساتھ بغض کیا، حسد کیا۔ یہ وہ بدبخت تھے، نہ یہ حسین کے ساتھ بغض نہیں کر رہے، یہ آقا کے ساتھ بغض کر رہے ہیں، اور امام الانبیاء کے ساتھ بغض نہیں کر رہے، یہ بغض اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں نے ہمارے مسلکی بیس پہ بھی ہمیں نقصان پہنچایا، اور مسلکی نے ہمارے عقائد کو بگاڑا، اور یہ خبیث لوگ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ شیطان تھے۔ یہ شیطان تھے جنہوں نے اور کوشش کرتے ہیں یزید کو آگے لے کر آنے کی۔ میں ایک یہاں پر آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، تو آقا نے فرمایا تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن تو اس کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، آقا حسین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پنجتن پاک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ ایک یہاں پر ایک اور حدیث یاد آ گئی جب اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جو تجھ سے اور ہم سے محبت کرے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ تو جب فضائل سنے نا اپنے، تو مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ آقا جو ہم سے محبت کرتے ہیں، آقا جو ہماری خاطر روتے ہیں، جو ہمارے عشق میں تڑپتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علی وہ اسی طرح جس طرح تم میرے ساتھ ہوگے اسی طرح وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی گارنٹی حضور نے ہمیں دی ہے۔ آج ہم ایک کام کرنا ہوگا کہ آقا حسین کا پیغام ہمیں لے کر آگے چلنا ہوگا۔ آقا حسین نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ آقا حسین اپنے نانا کا دین لے کر چلے، نانا کے دین کو زندہ کیا۔ قیامت تک یہ امت مسلمہ حسین کی مقروض ہے، قیامت تک یہ امت مسلمہ حسین کی مقروض ہے۔ اگر آج ہمیں دین ملا تو خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کے پیارے بیٹے حسین کے صدقے۔ کیوں؟ آقا نے فرمایا نا کہ میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے آقا حسین آپ سے ہیں، اور یہ بات نہیں سمجھ آتی آقا کہ حسین آپ سے ہے، یہ تو سمجھ آئی، یہ نہیں آتی کہ آپ کس طرح حسین سے ہوگے۔ آپ تو حسین کے نانا ہیں، جد ہیں حسین کی۔ فرمایا اس لیے اس کی سمجھ کیا کہ جب دین کو کوئی کندھا دینے والا نہ ہوگا، جب میرا اس دین بٹکے گا اور ہر دروازے پہ دستک دے گا کہ میں آج بے یار و مددگار ہوں، میں آج اکیلا ہوں، میں آج پردیسی ہوں، تو اس وقت اگر وہ دین کی پکار پہ لبیک کہے گا تو وہ میرا بیٹا حسین کہے گا، اور حسین میرے بیٹا اپنا خون دے کر دین کے شجر کی ابیاری کرے گا۔ تو سامعین ذوالفقار آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ آقا حسین کی فکر کو لے کر چلنا ہے۔ آقا کے ظاہری بات ہے اگر آقا حسین کی فکر کو اگر لے کر چلیں گے تو آقا حسین خوش ہوں گے، اور خدا کی عزت کی قسم جس پہ حسین خوش ہو جائیں مصطفیٰ اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ مصطفیٰ خوش ہوں اور اس پہ کرم نہ کرے اس دنیا میں۔ آج ہم حسین کا غم مناتے ہیں، غم منانا سب کچھ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس عقیدے کے پختگی اسی وقت آئے گی۔ ہم نعرے تو لگاتے ہیں آقا حسین کے، یہ سوچنا ہوگا کہ یار حسین نے اپنی جان کس کے لیے دی؟ دین کے لیے دی۔ آج ہم نے اس دین کو زندہ کرنا ہے۔ آج ہر طرف سے یزیدیت حملہ آور ہے اس دین پر۔ اس وقت ایک یزید تھا، لیکن آج کوئی حسینی کردار ادا کرنے والا نظر نہیں آتا۔ ہم آقا حسین کی بات کرتے ہیں لیکن سبق حاصل نہیں کرتے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آقا حسین کا فقط ذکر کرنے والوں، حسین کے ذکر کرنے والوں حسین کی سیرت سے سبق بھی حاصل کرو۔ آج دین کے لیے کچھ کرو۔ آج گنبد خضرا کے مکین آواز دے رہے ہیں، میرے بیٹے حسین نے اپنی جان قربان کی ہے۔ لوگوں میں نے اپنے سب سے پیاری چیز اپنا حسین قربان کر دیا۔ وہ حسین قربان کیا جس کا رونا مجھ سے گوارا نہیں، جس کی آہیں مجھ سے گوارا نہیں، جس کا گرم ہوا لگنا مجھ سے گوارا نہیں۔ میں نے اپنا وہ بیٹا دیا ہے دین کو، تم کیا دیتے ہو؟ فقط میرے حسین کا نام لیتے ہو۔ میرے حسین کا نام لینے والوں میرے دین کے لیے کچھ کرو۔ آج پھر دین اکیلا ہے، آج پھر میرا اسلام پردیسی ہے، آج پھر اسی دین کو ایک حسین کی ضرورت ہے۔ اب ہم سب
آقا حسین کا ذکر کرتے ہیں، آقا حسین کو مانتے ہیں، اور آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آقا حسین کا کردار ادا کریں۔ آقا حسین کا کردار ادا کریں گے تو خدا کی عزت کی قسم حسین حیا کریں گے، اور حسین یہ حیا کریں گے، مصطفیٰ خود حیا کریں گے ہماری۔ کیوں؟ انہیں پتا ہوگا کہ یہ میرے حسین کا غم لیے پھرتا ہے، یہ میرے حسین کا درد لیے پھرتا ہے، جس کی خاطر میرے حسین نے قربانی دی تھی، یہ بھی آپ اسی دین کی خاطر قربانی ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے آقا حسین کی روح سے، وہ ہم سے پکار رہی ہے آقا حسین کی روح کہ لوگوں میں نے تو اپنی جان، اپنا تن من دن قربان کر دیا، اپنا مال و دولت ہر چیز، اپنا کنبہ قربان کر دیا لوگوں، لیکن میرے لیے، میرے نانا کے دین کے لیے کچھ کرو، میرے نانا کے دین کے لیے کچھ کرو۔ آج روح حسین تڑپ تڑپ کر یہ آوازیں دے رہی ہے، اور مکین گنبد حضرہ بھی یہ آوازیں دے رہے ہیں کہ میرے بیٹے حسین کی طرح پھر کوئی حسین بن کر میرے دین کو زندہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔